یہ جو بھارت نے گزشتہ برس اقدام کیا تھا جو سنتاس معاہدہ ہے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق یہ اس نے خلاف ورزی کی تھی. اب جو یہ معاہدہ ہے جس کو ہم سنتاس معاہدہ کہتے ہیں، اس میں اس کی جو شق 12 ہے اس میں خاص طور سے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مستقل معاہدہ ہے، اسے نہ معطل کیا جا سکتا ہے نہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ بین الاقوامی برادری کے سامنے اور بالخصوص پاکستان کے سامنے جواب دہ ہے. 6 دریا کل ہیں، ان میں سے 3 دریا ان کو دے دیے. 80% آبادی ان دریاؤں کے اوپر انحصار کرتی ہے، روزگار اس کو ہم سے چھیننا چاہتی ہے. بھارت کو یہ بڑا زوم ہے کہ ہم پانی کو بند کر دیں گے اور کئی قسم کے جو ہے فلمی ڈائلاگ بولتے ہیں. اس نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو انڈس واٹر جو ہے اور دوسرے بھی جو واٹرز ہیں یہ سارے کے سارے اس مقبوضہ علاقے سے ہو کے آتے ہیں. ایک مقبوضہ علاقے سے جو گزرتے ہوئے دریا ہیں ان کی وجہ سے اپر رائپیرین بنا ہوا ہے اور انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایک 2 طرفہ معاہدہ تھا جس کا ہم نے احترام کیا، اس کے بعد وہ حق بھی ہم سے چھیننا چاہتا ہے. سارے پانیوں کو روک نہیں سکتے. میں اور ایک بہت بڑا نقصان ہے، ڈیٹا شیئرنگ کرنی ہوتی ہے. پانی کا بہاؤ کس قسم کا ہے، کب آ رہا ہے، تو انہیں پہلے ہمیں مطلع کرنا ہوتا ہے. بھارت نے جو ہی یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد بلکہ اس کے دوران جو ہے وہاں دریائے چناب کے بیسن کے اوپر بہت سی جگہوں کے اوپر سیڈیمنٹیشن کا کام شروع کر دیا تھا. پہلے ہی وہ بغلیار بنا چکے ہیں کہ یہ بھی جو ہے پاکستان کے موقف کے مطابق انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. آبی دہشت گردی آپ اسے کہیں گے اردو میں، بین الاقوامی اداروں کے حوالے سے تنہا ہے. بھارت نے کیا 2 جواز دیے ہیں، ایک تو اس نے پہلگام سے جوڑا تھا، دوسرا ان کا کہ آبادی بڑھ گئی ہے، اور دوسری جو ہے اس کی بریچ ہے کہ اس نے پاکستان کے اوپر ایک غیر قانونی جنگ مسلط کی. ٹھیک، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا ہے اقوام متحدہ یا عالمی دنیا کی جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ دباؤ ڈالے کہ اس معاہدے کو اس طریقے سے معطل نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے بھارت کرنا چاہتا ہے؟ جنرل اسمبلی کی مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے. ورلڈ بینک پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکا ہے، وہ ثالث مقرر کر سکتا ہے. کورٹ آف آربیٹریشن پہلے ہی ہندوستان کے خلاف بیان دے چکا ہے. بنیادی طور پر پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. ہم کوشش کرتے رہیں گے، ان سے بھی یہ اپیل کرتے رہیں گے کہ وہ ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالیں. چین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہاں کوئی 60,000 میگا واٹ کا ایک ڈیم بنائے. تو اس سے ہندوستان تو بالکل بکھلا گیا اور اس سراپا احتجاج ہو گیا کہ وائس پریزیڈنٹ سے. تو انہوں نے باقاعدہ اپیل کی ہے کہ کسی طرح خدا رہا ایسا نہ کریں، لیکن چین نے بھی ارادہ کر لیا ہے ہندوستان کو سبق سکھانے کے لیے. بھارتی وزیر دفاع جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سرحدیں بدل سکتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے دھمکیاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہم کہیں گے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے. مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی تھالی میں کھانا کھا لیں گے، لیکن وہاں 24 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو انسان کا درجہ نہیں دیا جاتا. کسی محلے میں اگر دلت تھوڑا سا بھی خوشحال ہو جائے، جو انتہا پسند ہے، جو ان کے سنگ پریوار کے لوگ ہیں، لوگ اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نارسزم تھا. جو ہندوستان کے اقدامات تھے پہلگام کے بعد وہ سارے کے سارے غیر قانونی تھے. انہوں نے کشمیریوں کے گھر مسمار کر دے، ان کا کاروبار تباہ کر دیے، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا. اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. آپ مسئلہ کشمیر کی بات کریں، پاکستان تو تیار ہے رائے شماری کے لیے، اقوام متحدہ بھی تیار ہے، ہندوستان راستے میں رکاوٹ ہے، پاکستان ثالثی کے لیے بھی تیار ہے. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں تو صرف ایک چیز چاہیے کہ ہندوستان جو اس نے غیر قانونی اقدام کیا تھا اسے واپس لے لے بیان کے ذریعے. اس سے اعتماد سازی بھی ہو سکتی ہے. بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے دنوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ہم بات کرتے ہیں جب پاکستانی سیاست کی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ارد گرد کے حالات اور احوال کے حوالے سے بات نہ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے آج کل جو ڈپلومیسی ہے یا پاکستان کی دنیا میں جو تعلقات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان UN میں ریپرزینٹ کرے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ US میں ریپرزینٹ کرے، کبھی دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ٹریڈ یعنی تجارت کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہاں کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اوچھے ہتھ کنڈے
اپنا رہا ہے اور پاکستان کو کہیں نہ کہیں زد و کوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے, کس وجوہات کی بنا پر ہو رہا ہے؟ اور جو ایک میجر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ واٹر ٹیررزم کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے. انڈس واٹر ٹریٹی جو کہ ایک پرانا معاہدہ ہے اس کو معطل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے پاک بھارت تعلقات کے اوپر؟ دنیا میں جو بھارت کا امیج ہم نے دیکھا ہے مئی وار کے بعد, اس کو کتنا جو ہے افیکٹ کیا گیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ یہ پوسٹ وار ایگریشن ہے جو بھارت کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے پاکستان کو سائڈ لائن کیا جائے یا امیج خراب کرنے کی کوشش کی ہے؟ ان سب کے اوپر بات کرنے کے لیے جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی شخصیت ہوگی پاکستان کی جو ان کو نہ جانتی ہو. ویری فیمس پرسن, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اس سے موضوع شخصیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. سردار مسعود خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر رہ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چین اور امریکہ میں بھی پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں, اور ساتھ ساتھ اگر بتاتی چلوں تو سابق صدر آزاد جموں و کشمیر بھی رہ چکے ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج؟ شکریہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی, شروعات اگر میں یہاں سے کروں کہ مئی 2025 میں پاکستان نے بڑی سیلیبریشن کی اور وہ ایک امیج جو تھا وہ ریسٹور کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن ملک ہے, لیکن اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو معطل کرنے کی یا نظر انداز کرنے کی جو کوشش بھارت کر رہا ہے, اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ایک تو بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا اور آپ سے گفتگو کا یہ موقع مجھے میسر آیا. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بھارت نے گزشتہ برس اقدام کیا تھا یہ غیر قانونی تھا. یعنی اس معاہدے کے مطابق جو سنتاس معاہدہ ہے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق یہ اس نے خلاف ورزی کی تھی, ایک جرم کا ارتکاب کیا تھا, اور اس نے جو بھی اقدامات کیے تھے یک طرفہ کیے تھے. اب جو یہ معاہدہ ہے جس کو ہم سنتاس معاہدہ کہتے ہیں, اس میں اس کی جو شق 12 ہے آرٹیکل 12, اس میں خاص طور سے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مستقل معاہدہ ہے اور اسے نہ معطل کیا جا سکتا ہے نہ ختم کیا جا سکتا ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں ممالک آپس میں بیٹھیں اور کوئی اگر کوئی ان کے ڈسپیوٹس ہیں, کوئی تنازعات ہیں تو ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس کی پرماننٹ انڈس کمیشن موجود ہے, اور بھی کئی راستے, مثال کے طور پر ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کی پروویژن ہے, اسی طریقے سے کورٹ آف آربیٹریشن. تو بھارت نے ان میں سے ایک بھی راستہ اختیار نہیں کیا اور اسے مصنوعی طور پر دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا. پاکستان کا یہ موقف ہے کہ پہلگام میں جو واقعہ ہوا اس میں پاکستان کسی بھی طور سے ملوث نہیں تھا. تو بھارت نے ایک من گھڑت کہانی کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے اوپر بعد میں حملہ کیا بلکہ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا. تو اس نے 2 جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے لیے وہ بین الاقوامی برادری کے سامنے اور بالخصوص پاکستان کے سامنے جواب دہ ہے. صحیح. سر مجھے بتائیے گا کہ لانگر ٹرم میں اگر ہم دیکھتے ہیں یا شارٹ ٹرم دیکھتے ہیں تو کیا اس کے نقصانات مرتب ہو سکتے ہیں؟ نقصانات واضح ہیں. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ سنتاس معاہدہ غیر منصفانہ تھا. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں, سن 1960 کی دہائی میں چلے جائیں, تو ہم نے کیوں یہ اپنے 3 دریا ان کو دے دیے. 6 دریا کل ہیں, ان میں سے 3 دریا جو ہے جو راوی ہے, ستلج ہے, بیاس ہے, یہ ہم نے پورے کے پورے ہندوستان کے حوالے کر دیے. اور پھر جو باقی 3 دریا بچے تھے, دریائے چناب, دریائے جہلم اور دریائے سندھ, اس میں سے بھی ہم نے کہا کہ رن آف دا ریور وہ ڈیمز بنا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یعنی یہ ایک قسم کی شراکت داری ہو گئی. کوئی پاکستان کو کلی اختیار ان کے استعمال کا نہیں دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی پاکستان نصف پانیوں سے محروم کر دیے گئے تھے. ان میں جو باقی نصف ملا اس میں ہندوستان کی یہ شاطرانہ چالیں دیکھیں کہ وہ پاکستان کے لوگ جس میں سے 80% آبادی ان دریاؤں کے اوپر انحصار کرتی ہے, یعنی ہماری زراعت, ہمارا روزگار, اس کو ختم کرنا چاہتی ہے یا اس کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے یا اسے جو ہم سے چھیننا چاہتی ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت کو یہ بڑا زوم ہے کہ ہم پانی کو یوں کر دیں گے اور بند کر دیں گے, اور کئی قسم کے جو ہے فلمی ڈائلاگ بولتے ہیں. لیکن ذرا سوچئے کہ اس نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو انڈس واٹر جو ہے اور دوسرے بھی جو واٹرز ہیں یہ سارے کے سارے اس مقبوضہ علاقے سے ہو کے آتے ہیں. ان کے منبع جو ہیں ستلج کے ہو گئے یا اس کے علاوہ انڈس کے ہو گئے, یہ تو چین کے اندر ہیں, تبت میں ہیں.
تو اس طریقے سے وہ ایک مقبوضہ علاقے سے جو گزرتے ہوئے دریا ہیں ان کی وجہ سے اپر رائپیرین بنا ہوا ہے اور انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک غیر منصفانہ دو طرفہ معاہدہ تھا جس کا ہم نے احترام کیا، اور وہ چلتا رہا جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا تھا، لیکن اس کے بعد وہ حق بھی ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ جب بھارت نے اس کا اعلان کیا تھا اور ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھی تھی تو اس نے اپنے اعلامیہ میں یہ کہا تھا کہ یہ ایکٹ آف وار ہے، یعنی یہ آبی جارحیت ہے، اور اس نے جو ہے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ اس کے آپ نے پوچھا کہ کیا دور رس اثرات ہوں گے، سارے پانیوں کو روک نہیں سکتا۔ میں ابھی پچھلے دنوں آزاد کشمیر گیا تھا، دریائے جہلم چل رہا ہے، میں لاہور گیا ہوا تھا پچھلے ہفتے، دریائے چناب رواں دواں ہے، انڈس میں بھی پانی آ رہا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ ان کو درجن بھر ڈیم بنانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ اس میں جو ہے رتلے ہے، سوال کوٹ ہے، اس کے بعد پکل ڈل ہے، یہ ان میں سے جو سوال کوٹ ہے وہ تقریباً 1800 میگا واٹ کا ہے، جو اس میں پاکل ڈل ہے وہ کوئی تقریباً 1000 میگا واٹ کا ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے موٹے جو ہے، پھر اس میں کیرو ہے، کوائے ہے، کوار ہے، اس قسم کے جو ہیں، تو یہ سارے جب آپ ملا لیں تو پانیوں کا بہاؤ وہ روک دیں گے یا اس میں ڈسرپشن پیدا کر دیں گے۔ جو ڈیم بناتے ہیں وہ جو سنتاس معاہدے کی اسپیسیفکیشنز ہیں ان کی خلاف ورزی کر کے بناتے ہیں، اس کی پونڈیج زیادہ بناتے ہیں، اور پھر جو اس میں اور ایک بہت بڑا نقصان ہے، یہ اس میں بہت جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا شیئرنگ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پانی کا بہاؤ کس قسم کا ہے، کب آ رہا ہے، کس وقت، کیونکہ فرض کیجئے کہ وہ ایک دم پانی چھوڑ دیتے ہیں تو سیلاب کی کیفیت ہو جاتی ہے، یا واقعی سیلابی ریلا آ رہا ہے تو انہیں پہلے ہمیں مطلع کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بھارت نے جو ہی یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد بلکہ اس کے دوران جو ہے وہاں دریائے چناب کے بیسن کے اوپر بہت سی جگہوں کے اوپر سیڈیمنٹیشن کا کام شروع کر دیا تھا۔ پہلے ہی وہ بگلیار بنا چکے ہیں، کشن گنگا بنا چکے ہیں، یہ بھی جو ہے پاکستان کے موقف کے مطابق انہوں نے خلاف ورزی کی ہے سنتاس معاہدے کی۔ ایک اور چیز میں بتاؤں کہ بھارت اس سلسلے میں بین الاقوامی قانون کے سامنے جواب دہ ہے اور بین الاقوامی اداروں کے حوالے سے تنہا ہے، کیونکہ جو کورٹ آف آربٹریشن ہے اس نے کہا ہے کہ بھارت ایسا نہیں کر سکتا تھا اور پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، اور ورلڈ بینک جو اس کا ایک قسم کا سہولت کار تھا اس معاہدے کا، اس نے بھی بھارت کے خلاف اپنی رائے دی ہے۔ اگرچہ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں جو ہیں وہ جو ورلڈ بینک کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں وہ بھارتی نژاد ہیں، ایک سکھ ہیں جو اس وقت جو ہے اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ صحیح۔ مسعود صاحب، اگلا سوال میرا آپ کی ہی گفتگو سے نکلتا وہ یہ ہے کہ ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کبھی بھارت کی غنڈہ گردی یہ ہوتی ہے کہ چناب کا پانی جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ اس کا وافر مقدار میں اخراج کر دیا جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی، یہ میں نے پہلے ہی کہا، پہلے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور اس کا جیسا کہ میں نے کہا کہ بین الاقوامی قانون اجازت نہیں دیتا۔ آپ چلے جائیے لاطینی امریکہ میں، وہاں برازیل ہے، برازیل کے بہت سے ہمسائے ہیں، لیکن ان میں سے جتنے بھی ہمسائے ہیں، کیونکہ برازیل وہاں بہت سے دریاؤں میں اپر رائپیرین ہے، تو اس نے فراخ دلی سے ان کو پانی دیا ہے۔ اس جو صدر لولا کے جو ایڈوائزرز تھے انہوں نے بیان دیا تھا کہ یہ تادیبی کارروائی کر دو، ان کا پانی یہاں سے روک دو۔ انہوں نے بڑی فراخ دلی سے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس سے عام لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو بھارت اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور یعنی اس سے مجھے خطرہ یہ ہے کہ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ فرض کیجئے کہ واٹر ویسے ہی جو ہے پانی کی کمی یا قلت جو ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں ہماری بھی کمی کوتاہی ہے۔ میں مثال کے طور پر سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی پانی دستیاب تھا اس کے لیے ہم نے صحیح قسم کے ریزروار نہیں بنائے، یعنی پلاننگ تو خیر کرتے رہیں، لہٰذا جو سال بھر جو پانی آتا ہے وہ ہم محفوظ نہیں کر پاتے، وہ سیدھا سمندر میں چلا جاتا ہے، اس کا زیادہ حصہ سمندر میں چلا جاتا ہے، اور ایک
ایک وقت میں مجھے یاد ہے کہ یہ منصوبہ بنا تھا کہ آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں 1 میگا واٹ کے 2 میگا واٹ کے 10 میگا واٹ تک، اور پھر جو ہے وہ پانی کے بڑے بڑے ذخائر بنائیں اور ان ذخائر سے آبیاری بھی کریں، آب پاشی بھی کریں جو ساتھ کھیت کھلیان ہیں. تو لیکن وہ نہ ہو سکا. لیکن یہ بھارت کے اس اقدام کی وجہ سے ہمارے لیے پانی کی قلت کی صورتحال اور بھی سنگین ہو گئی ہے. ٹھیک مسعود صاحب، اسی کے ساتھ ایک اور سوال جو جڑتا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر والا ملک ہے، ٹھیک ہے، ایگریکلچر کے اوپر ہماری جو ہے وہ تمام تر معیشت ڈپینڈ کرتی ہے، یا میں بولوں گی کہ معیشت کا ہمارا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ زراعت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو کیا یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے ذریعے بھارت نہ صرف پانی روک رہا ہے بلکہ ہماری معیشت کو غیر مستحکم کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے؟ بھارت پاکستان کی معیشت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کئی قسم کے اقدامات کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا جب 2015 میں پاکستان چین اقتصادی راہداری کا آغاز ہوا تو بھارت نے اس کی بھرپور مخالفت کی، بلکہ اس کی مخالفت کے لیے اس نے رقوم مختص کی اور اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے تاکہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکے. تو اسی طریقے سے جو ہے جب وہ پاکستان کو معاشی طور پر ابھرتے ہوئے دیکھتا ہے، مثلاً ابھی حال ہی میں مارکہ حق کے بعد پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، ہمارے دو معاشی طاقتوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، بھارت بہت پریشان ہے. تو اسی اگر ضمن میں آپ دیکھیں تو بھارت یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کی زراعت کو بھی ضرب کاری لگے. اور میں نے جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ یہ صرف جو ہے اس کا جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں تو ہم روزگار کی بات کرتے ہیں، ہم پھر جو ہے ایک قسم کی فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری اس پہ برآمدات جو ہیں کہ یعنی جتنی ہماری ضرورت کی گندم ہے یا چاول ہے یا اس کے علاوہ کپاس ہے یا گنا ہے، ان سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس جو فاضل پیداوار ہوتی ہے اسے ہم باہر بھی بھیجتے ہیں یا اس سے بنی ہوئی مصنوعات باہر بھیجتے ہیں. تو زراعت کا صنعت کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے. زراعت جو ہے ایک قسم کی بنیاد ہے صنعت کی. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ نے درست نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بھارت جو ہے ہماری زراعت کے اوپر ایک براہ راست حملہ کر رہا ہے. سردار مسعود صاحب، ہم نے گزشتہ کافی عرصے سے دیکھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں، اس طرح کے کوئی بھی حالات کشیدہ ہوتے تھے پاک بھارت کے درمیان، تو کبھی یہ نہیں سنا کہ سنتاس معاہدہ جو ہے وہ معطل کر دیا گیا. لیکن اس بار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو معطل، بلکہ کوشش کیا معطل تقریباً کر ہی دیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو واٹر ٹیررزم کی ٹرمینالوجی پاکستان کی طرف سے اس کے لیے استعمال کی جا رہی تھی، یہ اصلاح درست ہے؟ اور جو عام ہمارے دیکھنے والے جن کو پتہ نہیں ہے کہ واٹر ٹیررزم کیا ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑی یہ ٹرمینالوجی ایکسپلین بھی کریں. دیکھیے، آبی دہشت گردی آپ اسے کہیں اردو میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہو رہی ہے. یعنی یہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی بلا وجہ جان لیں یا ان کے لیے سٹریس پیدا کریں. تو بھارت یہ کر رہا ہے اور یہاں بھی لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ ہماری آبادی جو ہے لیٹسٹ اعداد و شمار کے مطابق 25 کروڑ کے قریب ہے، تو اس میں سے 20 کروڑ کے قریب جو ہے براہ راست یا بالواسطہ طور پر زراعت پہ انحصار کر رہے ہوں گے. تو ان کے جب کسی کے منہ سے آپ نوالا چھینیں اور پانی چھینیں تو یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے. بالکل. تو یہ اصطلاح صحیح استعمال ہو رہی ہے اور جو ہے میں سمجھتا ہوں بار بار یہ کہوں گا کہ پاکستان کے حکمران جو ہیں ان کو بھی اس وقت صلاح دوں گا، مشورہ دوں گا کہ ہمیں ایک نئے معاہدے کی طرف بڑھنا چاہیے اور اس میں سارے 6 جو دریا ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں مناسب وقت چننا پڑے گا. اور لیکن یہ ہے کہ پہلے بھی بھارت کہتا ہے کہ اس زمانے میں بھارت نے کیا 2 جواز دیے ہیں. ایک تو اس نے کہا کہ پہلگام سے جوڑا تھا، دوسرا ان کا کہ آبادی بڑھ گئی ہے اور کچھ اور دوسرے معاملات ہیں اور ان کے اپنے علاقوں میں پانی کی ضرورت ہے. وہ بلکہ جو ہے ایک دریا سے، جو پاکستان کا دریا ہے، اس سے جو ہے ایک نہر کھود کے براستہ ہریانہ راجستھان لے جانا چاہتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا پانی ہم ستلج، بیاس اور جو
ستلج بیاس اور تیسرا کون سا ہے؟ راوی. راوی. جی معاف کیجیے گا، یہ کاٹ دیجیے گا درمیان میں سے. تو ستلج بیاس اور راوی کے پانیوں سے پہلے ہی محروم ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے اوپر سے پانی آ رہے ہیں ان کو بھی ان کی جو ہے غیر قانونی نکاس کی جا رہی ہے، اور ان کے لیے غیر قانونی چینلز بنائے جا رہے ہیں. اور دریاؤں کے علاوہ، دریاؤں کے ان پانیوں کے علاوہ میں نے جو ڈیمز ہیں ان کی تفصیلات پہلے ہی آپ کو دے دی. جی سر، اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر دونوں ممالک کی رضامندی یعنی میوچل کانسنٹ بیچ میں نہیں شامل تو کسی قسم کی نہ تبدیلی ہو سکتی اس معاہدے میں، نہ اس معاہدے کو معطل کیا جا سکتا ہے. تو بھارت کن قانونی جواز کے مطابق اس معاہدے میں یا تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو معطل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ اقوام متحدہ نے ہی وہی معاہدہ جو ہے اس کے اندر یہ کہتا ہے. تو اس میں لا آف دا ٹریٹیز ہے ایک جو ہے، وہ بھی اس کے اوپر اطلاق پذیر ہوتا ہے. بین الاقوامی قانون کی وہ ایک بنیاد مانا جاتا ہے، بلکہ جتنے بھی ٹریٹیز کیے جاتے ہیں یا کنونشنز کیے جاتے ہیں ان کی، تو اس کے مطابق بھی جب تک دونوں ممالک متفق نہ ہوں تو اس وقت تک یک طرفہ طور پر ایک معاہدے کو نہ معطل کیا جا سکتا ہے نہ منسوخ کیا جا سکتا ہے. یہ بات تو واضح ہے. اور بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے جو وینا جو لا آف دا ٹریٹیز کیا کہتا ہے، اس سے بڑھ کے خود اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے. یعنی یہ اس کو یہ ایک قسم کی سپیریورٹی حاصل ہے کہ اس کی خود اپنے ٹیکسٹ میں، متن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے اسے یک طرفہ طور پر منسوخ نہیں کر سکتے. یعنی معاہدے کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. جی. تو دو ایسی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جس میں دوبارہ سے ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی مٹیریل بریچ ہو کسی کنونشن کی یا کسی انٹرنیشنل لا کی، اور دوسرے کے حالات یکسر بدل گئے ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالات یکسر نہیں بدلے. یہ جو جیسا کہ آپ خود تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھیں کہ یہ معاہدہ کئی عشروں سے تمام جنگوں کے باوجود قائم رہا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی مٹیریل بریچ نہیں ہوئی کسی کنونشن کی، نہ پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے. اور ہندوستان جو ہے اس نے یہ بریچ ضرور کی ہے کہ اس نے جو ہے اس معاہدے کو معطل کیا ہے. یہ ایک بریچ ہے، مٹیریل بریچ ہے. اور دوسری جو ہے اس کی بریچ ہے کہ اس نے پاکستان کے اوپر ایک غیر قانونی جنگ مسلط کی. ٹھیک. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، عالمی ادارے یا عالمی دنیا کی جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ تمام تر اکٹھے ہو کے بھارت کے اوپر دباؤ ڈالے کہ اس معاہدے کو اس طریقے سے معطل نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے بھارت کرنا چاہ رہا ہے؟ اس کا انحصار پاکستان کی وکالت پہ ہے اور سفارتکاری پہ ہے. اگر ہم جو ہے اس سلسلے میں متحرک رہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم ہیں، لیکن ہمیں زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہے پاکستان سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن ہے، لہٰذا اس کی آواز وہاں سنی جاتی ہے. ابھی 1 سال ہوا ہے، 1 سال اس کی مدت جو ہے، اس کی ممبرشپ کی مدت جو ہے اس میں باقی ہے. تو اس پیریڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسری یہ ہے کہ جنرل اسمبلی کی مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے. حقوق انسانی کا اس میں ایک پہلو ہے. اور تھرڈ کمیٹی جو ہے وہ اس قسم کے سیکنڈ کمیٹی جو اقوام متحدہ کی ہے، وہاں کی جنرل اسمبلی کی کمیٹی سے وہ ان معاملات کے ساتھ جو ہے ڈیل کرتے ہیں. پھر جو ہے ورلڈ بینک پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکا ہے یا اپنی رائے دے چکا ہے. اور ورلڈ بینک جو ہے وہ کسی قسم کا ثالث نہیں ہے، البتہ وہ ثالث مقرر کر سکتا ہے. تو یہ معاملہ کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس گیا تھا ہندوستان کے اس اقدام کے بعد. کورٹ آف آربیٹریشن پہلے ہی ہندوستان کے خلاف بیان دے چکا ہے. آپ نے لفظ استعمال کیا دباؤ، تو اس وقت جو ہے وہ امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں. ان کے درمیان ایک فاصلہ آیا ہے، ایک دوری آئی ہے. تو امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے. اس نے بلکہ جو ہے کہا ہے کہ اگر ان نے روس سے تیل خریدنا بند نہ کیا یا اسے خریدنے کے بعد امریکہ کو نہ بیچا تو وہ ٹیرف اور بھی بڑھا دیں گے. تو اس کا مطلب ان کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں. لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے کیونکہ مسئلہ پاکستان کا، بنیادی طور پر پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے.
تو ہم دنیا کے ایوانوں میں دستک دیتے رہیں گے، وہاں اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، اور اپنے دوست ممالک جو ہیں، مثال پر جو خلیجی ریاستیں ہیں جن کا ہندوستان میں خاصا اثر و نفوذ ہے، ان سے بھی یہ اپیل کرتے رہیں گے کہ وہ ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمارا دوست ملک چین، اس نے بھی اقدام کیا ہے جس سے ہندوستان کو ایک قسم کا دباؤ محسوس ہوا ہے۔ وہ کیسے کہ جو برہم پتر دریا ہے جو ہندوستان سے گزرتا ہے، اس کے جو اپر جو چین کی طرف جو دریا ہے اس کو کہتے ہیں یارلونگ سانگپوا، ایک دریا ہے۔ تو وہاں چین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہاں کوئی 60,000 میگا واٹ کا ایک ڈیم بنائے گا۔ تو اس سے ہندوستان تو بالکل بوکھلا گیا اور اس سراپا احتجاج ہو گیا۔ اس کے بعد جب نریندر مودی صدر شی جن پنگ سے ملے، یا اس کے بعد جو ان کے وزیر خارجہ ملے ہیں ان کے وائس پریزیڈنٹ سے، تو انہوں نے باقاعدہ اپیل کی ہے کہ کسی طرح خدا رہا ایسا نہ کریں۔ لیکن چین نے بھی ارادہ کر لیا ہے ہندوستان کو سبق سکھانے کے لیے، یعنی کہہ سکتی ہوں جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے ہندوستان پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے ویسے ہی چین ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا سردار مسعود صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی یعنی سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کی کوشش، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے بڑے بڑے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سرحدیں بدل سکتی ہیں اور سندھ کا جو حصہ ہے وہ ایک بار دوبارہ بھارت میں شامل ہو سکتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ دوبارہ سے دھمکیاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر وہ جو پوسٹ وار ایگریشن ہے وہ ان کا اس طریقے کے بیانات سے سامنے آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ اس کے لیے آپ نے بھی محاورہ استعمال کیا، تو ہم کہیں گے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، اس کا میں استعمال کرتا ہوں۔ لیکن دوسرے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس وقت جو ہے بہت مشکل میں ہے، نہ ان کا جو سارے کے سارے جو فلمی ڈائلاگ بولا کرتے تھے اور جس طریقے سے جو ہے رونت کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے بعد راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ جو ان کی مدر آرگنائزیشن ہے، وہ ان کو بڑے عزت و احترام سے دیکھتی تھی، اعتماد کرتی تھی ان کی قیادت کے اوپر۔ راجناتھ سنگھ ہو، امت شاہ ہو یا نریندر مودی ہو، تو کہتے تھے کہ جناب یہ کچھ بہت طاقتور ہیں اور بہت مسکولر ہیں۔ تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو کمزور نکلے، اور ساری دنیا نے وہ تماشا دیکھا۔ یہ ساری کی ساری جو مارکہ حق کی جنگ تھی، یہ دنیا نے لائیو دیکھی سکرینز کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو فوجی ماہرین نے فیصلہ دے دیا، اس کے بعد ذرائع ابلاغ نے فیصلہ دے دیا، سفارتی محاذ پہ ان کو شکست، انہوں نے فیصلہ یہ دے دیا کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے، پاکستان کو برتری حاصل ہوئی۔ تو ظاہر ہے وہ اس قسم کے رد عمل کا اظہار کریں گے۔ لیکن میں راجناتھ سنگھ سے جزوی طور پر اتفاق کر سکتا ہوں کہ سرحدیں بدل سکتی ہیں، ہندوستان میں ایک اور نیا پاکستان ابھر سکتا ہے، کیونکہ وہاں 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں جن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش جو ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ ان کی ہمیشہ یہ کشمکش جاری رہتی ہے، یہ ایک تصادم جاری رہتا ہے۔ تو اور دوسرے یہ ہے کہ ان سے پوچھے کوئی کہ پنجاب اور تامل ناڈو کا آپس میں کیا تعلق ہے، یا راجستھان کا اور آسام کا آپس میں کیا تعلق ہے، یا یو پی کا اور بنگال کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریاست ہے، ایک بہت بڑی فیڈریشن ہے، تو انہیں اپنے گھر پہ نظر رکھنی چاہیے۔ بہت ہی باریک نازک اور ٹوٹنے والا گلو اس فیڈریشن کو جوڑے ہوئے، یہ کیا گلو تھا؟ یہ گلو تھا جسے وہ کہتے تھے سیکولرزم۔ تو سیکولرزم کی تو انہوں نے دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ بتائیے کہ اور وہ پاکستان کے اوپر بیانات دے رہے ہیں، کبھی سندھ کے اوپر دیتے ہیں، کبھی بلوچستان کے اوپر دیتے ہیں، کبھی کشمیر کے اوپر دیتے ہیں، کبھی گلگت بلتستان کے اوپر دیتے ہیں۔ اپنا گھر سنبھالیں۔ اور وہاں دوسرا گلو ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ میجورٹیرینزم کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہندو اکثریت ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں براہمن راج ہے اور براہمن ذہنیت ہے، اور دوسرے جو ہے براہمن راج وہاں کی جو کیپٹلسٹ کلاس ہے، جو وہاں کے بڑے بڑے ٹائکونس ہیں، ان کی مدد سے یہ ظلم و استبداد کی حکومت وہاں چل رہی ہے۔ جو دلت ہیں ان کی تعداد بھی جو تقریباً 240 ملین کے قریب، 24 کروڑ کے قریب ہونی چاہیے، انہیں تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ہم تو مسلمان
جیسے تیسے ہیں، ٹھیک ہے ہم میں بھی بہت سی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی ریسٹورانٹ میں کھانا کھا لیتے ہیں، ایک ہی تھالی میں کھانا کھا لیں گے، لیکن وہاں 24 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو انسان کا درجہ نہیں دیا جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تو وہاں زیادتی ہو رہی ہے ہندوستان میں، لیکن کسی محلے میں اگر دلت تھوڑا سا بھی خوشحال ہو جائے تو لوگ اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں وہاں، جو انتہا پسند ہیں، جو ان کے سنگ پریوار کے لوگ ہیں. تو کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ امت شاہ نہیں، یہ راجناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ اسے اپنے گھر پہ دھیان دینا چاہیے. صحیح. سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مودی حکومت جو ہے انتہا پسندی کر رہی ہے اپنی لوگوں کے ساتھ، جیسے آپ نے بھی اپنی باتوں میں ذکر کیا کہ جو دلت ہیں ان کے ساتھ انسانوں والا رویہ بھی نہیں اپنایا جا رہا. پھر مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں وہاں ان کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے بہت سارے واقعات سوشل میڈیا پہ دیکھے جس میں جو جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اسکول کے بچوں کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، تعلیمی اداروں کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں مودی حکومت جو ہے وہ کس قسم کی انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے؟ بدترین انتہا پسندی، جیسے ہٹلر کی تھی، جیسے نتنیاہو کی تھی، یعنی اس میں نسل کشی شامل ہے. خاص طور سے آپ کشمیر کی طرف چلیے، وہاں انہوں نے نسل کشی کی ہے، جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، مسلمانوں کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کی ہے بڑی حد تک. اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہٹلر کے حربے تھے. یہ ناٹسزم تھا، یہ نازی فلسفہ تھا کہ جی جو ہے نان جرمن لوگوں کو اس طریقے سے ایلیمنیٹ کیا جائے. تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں ان کی حزب اختلاف بہت کمزور ہے، اس لیے وہ ان کو ایک بہت یہ ایک موقع ملا ہوا ہے. لیکن جو مارکہ حق کے بعد جو ان کو شکست ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ سنبھل نہیں پائے ابھی تک. اچھا، دو چیزیں، ایک تو ویزاوی پاکستان نہیں سنبھل پائے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری میں بھی وہ تنہا ہو گئے ہیں. خاص طور سے جو ان کا مضبوط ترین حلیف تھا امریکہ، اس نے نہ صرف اس کی سرزنش کی ہے سر عام، یہ صدر ٹرمپ جو ہے تقریباً 20 مرتبہ ہندوستان کے خلاف بیان دے چکے ہیں، یا اسے تنقید کا نشانہ بنایا، یا طنز کا نشانہ بنایا ہے، یا مذاق کیا اڑایا ہے ہندوستان کا یا ہندوستان کی قیادت کا، نریندر مودی کا. اس سے زیادہ کہیں سبکی نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے یہ ہے کہ ان کے اب جو ہے پردہ بھی چاک ہو رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں یونائٹڈ نیشنز کے اسپیشل رپورٹرز نے یہ ایک بیان جاری کیا مشترکہ جنیوا سے. انہوں نے یہ کہا کہ جو ہندوستان کے اقدامات تھے پہلگام کے بعد وہ سارے کے سارے غیر قانونی تھے. انہوں نے جو ہے کشمیریوں کے گھر مسمار کر دے، ان کا کاروبار تباہ کر دیے. اس کے علاوہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا. ان میں سے بعض لوگ جو ہے ان کا پتہ نہیں جیل میں کیا انجام ہوا، کیونکہ وہاں ایک قسم کا کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا بھی پھر اسی طریقے سے جو ہندوستان نے حملہ کیا تھا اس کے بارے میں اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہے یا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. کیونکہ کوئی اس قسم کا وہاں جو آپ کسی دوسرے کے اوپر اگر حملہ کریں، اول تو اس سے پہلے جو ہے سفارتکاری ہونی چاہیے، کوئی تحقیق و تفتیش ہونی چاہیے کہ بھئی پہلگام میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. لیکن اگر وہ ہو بھی گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ صرف آرٹیکل 51 کے تحت جو ہے اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر دوسرے ملک نے حملہ کیا ہو. تو اس سلسلے میں جو اس کا جو میں مفہوم اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور خاص طور سے جو میں ایک کنکلوژن دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی ریاست کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ہندوستان سے ہمیں مستقبل قریب میں کسی قسم کی کوئی خوشخبری آنے کا امکان نہیں ہے، لہٰذا اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے. اور مواقع بہت سے پیدا ہوئے ہیں گزشتہ برس. 2026 جو ہے ان مواقع کو استعمال کرنے کا سال ہونا چاہیے، اور ایک پاکستان کا جو دنیا میں مقام ہے اسے حاصل کرنا چاہیے. ایک بڑی معیشت، خوشحال لوگ،
غربت کا خاتمہ، بڑھتی ہوئی مڈل کلاس، اور اس کے بعد ٹیکنالوجی اور ٹریڈ اور سرمایہ کاری کا ہب، یہ وہ خواب ہے جو ہمیں پورا کرنا چاہیے. اور پھر جو ہے ہمیں اس قسم کے اصولوں کو فروغ دینا چاہیے کہ رواداری ہو، سماجی انصاف ہو، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ معاشی تفاوت بہت زیادہ نہ ہو. تو یہ وہ عزائم ہیں جس کی خاطر پاکستان بنا تھا. ہم ان عزائم کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. بے شک ایسی. سر ایک لاسٹ کویشچن میرا آپ سے ہوگا، وہ میرے خیال سے ایک کنکلوڈنگ کویشچن بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی مخالفت ہو رہی ہے وہاں پہ ہمیں یہ نہیں لگتا کہ اب پاکستان کے پاس وہ وقت آ گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بیٹھے، تمام تر اداروں کے ساتھ بیٹھے اور ایک فیصلہ لے جس میں کشمیر کا حل بھی نکالا جائے، انڈس واٹر ٹریٹی کا بھی حل نکالا جائے، اور جتنے بھی بھارت کے ساتھ مسائل ہیں ان کو ایک میں بولوں گی ایک ٹیبل پہ لا کے حل کرنے کی کوشش کیجیے؟ رکاوٹ بھارت ہے، پاکستان نہیں. تو پاکستان تو کوشش کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا. پاکستان نے صدائے احتجاج بھی بلند کی، اس کے بعد جو ہے سیاسی اور سفارتی مدد بھی حاصل کی بین الاقوامی برادری سے. ابھی جو ہے آپ مسئلہ کشمیر کی بات کریں تو پاکستان تو تیار ہے ایک رائے شماری کے لیے، کہ اقوام متحدہ بھی تیار ہے. ہندوستان راستے میں رکاوٹ ہے. پاکستان ثالثی کے لیے بھی تیار ہے. پاکستان تھرڈ پارٹی میڈیشن کے لیے بھی تیار ہے. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں تو صرف ایک چیز چاہیے کہ ہندوستان وہ جو اس نے غیر قانونی اقدام کیا تھا اسے واپس لے لے ایک بیان کے ذریعے. اس سے اعتماد سازی بھی ہو سکتی ہے. اس سے بھارت و پاکستان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ اگرچہ بھارت پاکستان کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت کو اور پاکستان کو صدیوں تک ایک ساتھ رہنا ہے. یعنی وہ 1.4 بلین لوگ ہیں اور جو 25 کروڑ کے قریب ہم ہیں، تقریباً 20 کروڑ کے قریب جو ہے بنگلہ دیش کے لوگ ہیں. تو ان سب لوگوں کو مل کے رہنا چاہیے. یعنی بجائے قتل و غارت کے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاشی تعاون کرنا چاہیے. اور اگر بھارت جو ہے سمجھدار ہو، اس میں اسٹیٹسمین شپ ہو، تو وہ جو ہے ساکھ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے تاکہ علاقائی سب مل کر ہم جو ہے علاقائی تعاون کو فروغ دے سکیں. نو ڈاؤٹ. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اور آپ کی اس بات سے اختتام کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھارت کو ہمارے ساتھ رہنا ہے، صدیوں تک رہنا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ نیبرز کانٹ بی چینج. تو جب ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے تو کیوں نہ انہیں ہمسایوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے، ان تمام موضوعات کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. کوشش کریں گے کہ جو چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں اس کے لیے ہم آپ کو دوبارہ ایک سیشن میں بلائیں اگر آپ ہمیں وقت دینے کی وہ کریں. سر بہت شکریہ ایک بار پھر TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.